سلطان سلیمان القانونی۔ سلیمان قانونی طرابزون کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں ان کے والد سلیم خان طرابزون کے حاکم تھے۔ والد نے اپنے بیٹے سلیمان کی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ بچپن سے ہی انہیں علم و ادب کی محبت اور علماء، ادباء و فقہاء کی قدردانی کا سبق عزب کرایا۔ سلیمان بچپن سے ہی سنجیدگی اور وقار میں مشہور تھے۔ 26 سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ تمام کام نہایت سوچ کے کرتے تھے۔ جو بھی کام کرنا ہوتا تھا اس میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچ و بچار کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتے تھے، اور پھر جب کوئی فیصلہ کر چکتے تو اس کو کسی صورت واپس نہیں لیتے تھے۔ وہ فتنے جن کا سلیمان کو ابتدا میں سامنا کرنا پڑا۔ سلیمان کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں 4 بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی وجہ سے وہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد جاری نہ رکھ سکے۔ کشور کشائی کے شوقین کئی گورنر سمجھے کہ خود مختاری کا وقت آ چکا ہے اور ان حالات میں صوبہ کو آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ والی شام جان برد غزالی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان سلیمان نے فوراً اس فتنے کے خاتمے کا حکم دیا اور یہ فتنہ دبا دیا گیا۔ جان برد غزالی کا سر کاٹ کر استنبول بھیج دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوسری بغاوت احمد شاہ خائن یا حائن، جسے ترکی زبان میں غدار کہا جاتا ہے، حائن جس کو ہم خائن پڑھتے ہیں۔ دوسری بغاوت احمد شاہ خائن نے مصر میں کی۔ یہ 903 ہجری بمطابق 1524 عیسوی کا واقعہ ہے۔ احمد شاہ صدر اعظم کے منصب کا طالب تھا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ پھر سلطان سے گزارش کی کہ اسے مصر کا گورنر بنا دیا جائے۔ سلطان نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور اسے مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ جوں ہی یہ مصر پہنچا، لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن شریعت کے پابند لوگ اور دولت عثمانی کی خصوصی فوج ینیچری کے فوجی دستے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا اور یہ باغی کتب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے خائن مشہور ہو گئے۔ تیسری بغاوت جو خلیفۃ المسلمین کے خلاف ہوئی وہ شیعی رافضی بغاوت تھی، جس کا سرغنہ زوال نون تھا۔ یہ بغاوت یوزغاد کے علاقے میں 1526 عیسوی کے دوران ہوئی۔ بابا زوال نون نے تقریباً 3-4 ہزار باغیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یوزغاد کے علاقے پر خراج لاگو کر دیا۔ بابا زوال نون کی نے کافی طاقت حاصل کر لی، حتیٰ کہ وہ بعض عثمانی قائدین کو جو اس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے گئے، شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بالآخر اس فتنے کو بھی دبا دیا گیا اور زوال نون بابا کا سر قلم کر کے استنبول بھیج دیا گیا۔ دولت عثمانیہ کے خلاف چوتھی بغاوت بھی شیعوں اور رافضیوں نے کی۔ اس بغاوت کا سرغنہ قلندر چلبی تھا، جو قونیہ اور مرعش کے علاقوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حلقے مصاحبت میں 30,000 شیعہ جمع ہو گئے اور سنی مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ مورخین کہتے ہیں کہ قلندر چلبی نے جو نعرہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جو سنی مسلمان کو قتل کرے گا اور سنی عورت سے زیادتی کرے گا، اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ اس سرکشی اور بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بیرام پاشا نے اقدام کیا، لیکن باغیوں نے اسے قتل کر دیا۔ آخر قلندر چلبی کے زور کو توڑنے کے لیے ایک حملہ کیا گیا۔ صدر اعظم ابراہیم پاشا قلندر چلبی کے بعض آدمیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس کی طاقت کم ہو گئی اور جنگ میں اسے شکست ہوئی اور بالآخر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ میں امن و امان بحال ہو گیا
اور سلطان نے یورپ کے خلاف جہاد کا پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ روڈوس ایک جنگجو جزیرہ تھا کیونکہ وہ یوحنا مقدس کے گھوڑے سواروں کا مرکز تھا اور نہایت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ یہ لوگ ترکی حجاز کو لوٹ لیتے تھے جو زیارت حرمین شریفین کی غرض سے حجاز مقدس کا سفر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عثمانیوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ سلطان سلیمان نے اس جزیرے کو فتح کرنے کا عزم کر لیا، ایک بہت بڑے حملے کی تیاری شروع کر دی، اور جب حملہ ہوا تو روڈوس مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ اس حملے کی کامیابی میں جو چند امور مددگار ثابت ہوئے درج ذیل ہیں۔ پہلا، یورپ ایک بہت بڑی جنگ میں مصروف تھا۔ چارلس خامس کاؤنٹ شاہ رومانیہ اور واسو شاہ فرانسسکو میدان میں اتر چکے تھے۔ دوسرا، دولت عثمانیہ اور بلغاریہ میں صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ تیسرا، سلیم اول کے دور سے عثمانی بیریا خاصی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ 1522 عیسوی کے نصف اول میں روڈوس پر سلیمان قانونی نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ فتح کے بعد سلطان نے یوحنا مقدس کے گھوڑے سواروں کو اجازت دے دی کہ وہ روڈوس کو چھوڑ کر جہاں جی چاہے چلے جائیں، لہٰذا یہ لوگ مالٹا چلے گئے اور چارلس کاؤنٹ نے انہیں اس جزیرے پر حکومت کرنے کا حق دے دیا۔ ہنگری کی جنگ اور فینا کا محاصرہ۔ ہنگری کے بادشاہ فیلاد دی سلاف ثانی جارجیو نے ان تمام معاہدوں کو توڑ دینے کا پختہ عزم کر لیا جو اس کے اسلاف کی طرف سے دولت عثمانیہ کے ساتھ کیے گئے تھے، حتیٰ کہ اس نے سلطان کے قاصد کو قتل کرنے سے بھی اعتراض نہ کیا۔ سلطان سلیمان خان کا یہ ایلچی سالانہ جزیہ لینے گیا تھا جو ہنگری کے ذمے تھا، سو اس جسارت کے جواب میں سلطان سلیمان خان نے 1521 عیسوی کو ہنگری پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ فوج کشی کی۔ ہنگری سے مسلسل کئی معرکے ہوئے اور بالآخر ترکوں نے موہاکس کے میدان میں 1526 عیسوی کو ہنگری کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ 11 ستمبر 1526 عیسوی کو سلطان بوداپیسٹ کے شہر میں داخل ہوا، لیکن اس کے باوجود ہنگری والوں کی طرف سے مزاحمت ہوتی رہی۔ سلطان نے اپنا دباؤ جاری رکھا حتیٰ کہ رومن شہنشاہیت کے مقدس دارالحکومت فینا کی فصیلوں تک سپاہی پہنچ گئے۔ یہ 1529 عیسوی کا واقعہ ہے، لیکن مواصلاتی لائنوں کی طوالت اور چارلس کاؤنٹ کے فرانسسکو سے صلح کر کے عثمانیوں کا راستہ روکنے کے لیے آنے کی وجہ سے سلیمان اس دارالحکومت کو فتح کرنے میں ناکام رہا اور وہاں سے لوٹ آیا، لیکن سلیمان اور ہنگری کی مددگار یورپی فوجوں کے درمیان سلیمان کی وفات تک جنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ سلیمان قانونی کے عہد حکومت کا سب سے اہم تاریخی واقعہ یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی میں ایک خاصی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ فرانسسکو کے ساتھ اس کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دوسرے کے قریب ہونے کی عثمانی اور فرانسیسی پالیسی کو پہلے جانتے ہیں کہ ان کی دوستی کتنی گہری تھی اور بعد میں ان کے درمیان دشمنی کیوں پیدا ہوئی اور کس حد تک چلی گئی۔ سلطان سلیمان قانونی کا دور دولت عثمانیہ کی قوت اور دنیا کے تمام ممالک میں اپنی قدر و منزلت کے حوالے سے انتہائی عروج کا دور ہے۔ یہ دور دولت عثمانیہ کا سنہری دور خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے اقتدار کے کچھ سالوں یعنی 926 ہجری تا 972 ہجری بمطابق 1520 عیسوی تا 1566 عیسوی میں تو مملکت کی حدود میں وہ کمال وسعت ہوئی جس کی مثال پہلے کسی سلطان کے دور میں نہیں ملتی۔ دولت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں میں پھیل چکی تھی۔ اس شان و شوکت کے اثر کا دنیا کے دوسرے ملکوں پر پڑنا ایک فطری امر تھا، بالخصوص یورپ کے ملکوں پر جو سیاسی اور دینی لحاظ سے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے تھے۔
اس لیے دولت عثمانیہ کے بارے یورپی ممالک کا موقف حسب حال مختلف تھا۔ رومن امپائر کے فرمانروا چارلس پنجم اور شاہ فرانسسکو اول دونوں مقدس رومن امپائر کے تخت کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ پوپ لیو دہم پروٹسٹینٹ فرقہ کے بانی مارٹن لوتھر کے مد مقابل تھا، جو جرمنی کا راہب تھا۔ بلغراد اپنے کم سن بادشاہ لوئس ثانی کی وجہ سے داخلی افراتفری کا سامنا کر رہا تھا، اور بادشاہ کی کم سنی کی وجہ سے امراء کے درمیان رسا کشی جاری تھی۔ اس لیے فرانسسکو اول نے دولت عثمانیہ کی قوت اور مرتبہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ترکوں سے خیر سگالی اور محبت کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دولت عثمانیہ ہی چارلس خامس کی خواہشات کو پورا ہونے سے روک سکتی ہے اور اسے اپنی حد میں رکھ سکتی ہے۔ یہ بات فرانسسکو اول کے سفیر فینسی کے بیان سے سامنے آتی ہے، جس نے فرانس کے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے کہا: محترم سفیر، میں اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں اس چیز کو شدت سے چاہتا ہوں کہ ترکوں کو بہت ہی طاقتور اور جنگ کے لیے تیار دیکھوں۔ صرف عثمانی سلطان کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ شہنشاہ چارلس کی طاقت کو کمزور کرنے کے اور اس کے اخراجات کو بڑھانے اور چارلس جیسے بڑے دشمنوں کے خلاف تمام حکومتوں کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے۔ فرانس کے دولت عثمانیہ کے ساتھ مذاکرات بافیا کی جنگ کے بعد شروع ہوئے، جس میں فرانس کا بادشاہ فرانسسکو اول گرفتار ہوا۔ یہ 1525 عیسوی کے عرصے کا واقعہ ہے، اور اس کی والدہ اور ولی عہد نے اپنا ایلچی جون فرانجیبانی سلطان کی خدمت میں بھیجا۔ اس ایلچی کے پاس گرفتار شدہ بادشاہ کے خط کے علاوہ اس کی والدہ کی طرف سے لکھا ہوا خط بھی تھا۔ انہوں نے ان خطوط میں مطالبہ کیا تھا کہ دولت عثمانیہ کی فوج ہائس برج کے خاندان پر حملہ آور ہو اور گرفتار شدہ بادشاہ کو رہائی دلائے۔ باوجود اس کے کہ یہ جنگی قیدی اس معاہدے کی وجہ سے رہا ہوا جو مدرید میں فرانس اور ہائس برج کے درمیان 1526 عیسوی کو طے پایا تھا، لیکن رہائی کے بعد فرانسسکو نے 941 ہجری بمطابق 1535 عیسوی کو اپنا سیکریٹری سلطان کی خدمت میں بھیجا تاکہ معاہدے کو عملی شکل دی جا سکے۔ اس سیکریٹری کا نام جان ڈی لافوریا تھا، اور اس معاہدے کو بعد میں عثمانی اور فرانسیسی مراعات کا معاہدہ کہا جانے لگا۔ اس بات کے پیش نظر کہ بعد میں اس معاہدے کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، ہم اس کی اہم شقیں یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، مسلح اور غیر مسلح جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت۔ دوسرا، دولت عثمانیہ کے ہر حصے میں فرانسیسیوں کو تجارت اور کاروبار کی مکمل آزادی۔ تیسرا، دولت عثمانیہ کو کسٹم ڈیوٹی اور دوسرے ٹیکسز صرف ایک بار دیے جائیں گے۔ دولت عثمانیہ میں فرانسیسی صرف وہی ٹیکسز ادا کریں گے جو وہاں کی ترک رعایا ادا کرتی ہے۔ پانچواں، کونسل سے متعلق امور کی نمائندگی کا حق اور کونسلیٹ کے تحفظ کا حق فرانسیسی کو کونسلر، اس کے اقرباء اور اس کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگوں کو حاصل ہوگا۔ چھٹا، فرانسیسی کونسل کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ ان شہری اور جنائی معاملات میں جن کا تعلق شاہ فرانس کی رعایا کے دور فریقوں سے ہو غور و فکر کرے اور ان معاملات میں اپنا فیصلہ سنائے۔ کونسل کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے مقامی اداروں سے مدد حاصل کرے۔ ساتواں، ایسے مختلف مسائل جن کے دو فریقوں میں سے ایک فریق کا تعلق سلطان عثمانی کی رعایا سے ہوگا، سلطان کی رعایا کا فریق فرانسیسی شہری کے خلاف نہ تو مقدمہ کر سکے گا اور نہ اس کی درخواست منظور ہوگی، اور نہ ہی اس کی درخواست پر کوئی حکم سنایا جائے گا، الغرض یہ کہ فرانسیسی کونسل کا ترجمان وہاں موجود ہو۔ آٹھواں، شاہ فرانس کی رعایا کے مشوروں کو قبول کیا جائے گا اور حکم سناتے وقت ان سے فائدہ حاصل کیا جائے گا۔
9واں شاہ فرانس کی رعایا کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ 10واں شاہ فرانس کی رعایا کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فرانس اور دولت عثمانیہ کی بحریہ میں تعاون پہلے سے زیادہ ہو گیا اور عثمانی بحریہ نے ناپولی کے ملک پر تابڑتوڑ حملے کیے جو چارلس کاؤنٹ کے زیر نگیں تھے۔ 1543 عیسوی میں عثمانی اور فرانسیسی بحریہ کی یونٹوں نے مل کر نصیر پر حملہ بولا جو ڈوک صافوی کے زیر نگیں تھا۔ یاد رہے ڈوک صافوی چارلس کاؤنٹ کا حلیف تھا۔ فرانس نے دولت عثمانیہ کے قرب کی وجہ سے عسکری، اقتصادی اور سیاسی ہر تینوں شعبوں میں خوب استفادہ کیا اور مذکورہ بالا معاہدے کے ذریعے فرانس نے مشرق کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے اور اسے پرتگال کی تجارتی اجارہ داری جو اس نے راس الرجا صالح کے راستے کے انکشاف کے بعد قائم کر رکھی تھی اس کے سامنے نہ جھکنا پڑا۔ اس معاہدے کی بدولت دوسری مغربی ملکوں کی رعایا نے فرانس کی حمایت حاصل کر کے کافی سارے تجارتی حقوق حاصل کر لیے اور اس چیز نے فرانس کو یورپی ملکوں میں بڑی قدر و منزلت کا مقام دیا۔ لیکن افسوس کہ اس معاہدے سے دولت عثمانیہ کی رعایا کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ گویا یہ معاہدہ صرف مغربی مقاصد کی پاسداری اور دشمن ملکوں کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا اور اس میں ان کا کوئی قابل ذکر مقابل نہیں تھا۔ بعد میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ان میں سے اسی معاہدے کو بنیاد بنایا گیا اور یوں مغرب نے دولت عثمانیہ سے بے انداز فوائد حاصل کیے جبکہ مسلمانوں کو ان معاہدوں سے کوئی قابل ذکر فائدہ نہ پہنچا۔ فرانس کا بادشاہ رائے عامہ کی وجہ سے دولت عثمانیہ کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا۔ اس نے مجبوراً رائے بدل دی اور معاہدہ توڑ دیا۔ فرانس نے ایک بار پھر عثمانی تائید و حمایت کی درخواست کی لیکن دوسری مرتبہ پھر رائے عامہ کے دباؤ کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ صلیبی جو اسلام کے دشمن ہیں ناممکن ہے کہ کسی بڑے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تنہا چھوڑ دیں۔ اگرچہ ذاتی مفادات اور خواہشات کی بدولت وہ ایک دوسرے سے بظاہر کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، اسلام کے دشمن متعصب صلیبیوں کے معاہدے کی حیثیت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے ظاہر ہے۔ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں تو وہ فوراً پینترا بدل دیتے ہیں اور مسلمانوں کو گزند پہنچانے کے بارے سوچنے لگتے ہیں۔ نصرانی عوام اپنے کسی حاکم کو خواہ اس کی اپنی سوچ کیسی ہی ہو اور اس کے اپنے نظریات جو بھی ہوں یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے۔ نصرانیوں کے آپس کے اختلافات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جانے میں دیر نہیں کرتے اور جب بھی موقع ملے اور جہاں بھی بس چلے مسلمانوں کی نسل کشی سے اعتراض نہیں کرتے۔ یہ خصوصی مراعات جو دولت فرانس کو دی گئی دولت عثمانیہ کے تابوت میں پہلا کیل ثابت ہوئی اور اس کے تباہ کن اثرات بہت بعد میں ظاہر ہوئے۔ دولت عثمانیہ کے آخر دور میں نصرانی ممالک انہیں امتیازات اور مراعات کی بنیاد پر مسلمانوں کے معاملات میں دخل دینے لگے اور نصرانیوں کے دفاع کے لیے جو دوسری مملکت کے شہری شمار ہوتے تھے بالخصوص شام کے علاقوں میں ان کا عمل دخل بہت بڑھ گیا۔